بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العز ازارہ والکبریاء رداؤہ یقول اللہ فمن ینازعنی عذبتہ۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت پروردگار کی ازار کہتے ہیں جو ہم نیچے تہمت باندھتے ہیں اس کو، عزت پروردگار کی ازار اور بزرگی اس کی ردا ہے، اور ردا اس چادر کو کہا جاتا ہے جو اوپر لی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو شخص ان چیزوں کو مجھ سے لینے کے لیے جھگڑے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ یعنی اس کائنات کا پروردگار ہے کہ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ عزت میرے پاس ہے، اس لیے کہ ہم بندوں کو جو عزت بھی ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے، اللہ کی عنایت سے ملتی ہے۔ حقیقی عزت، حقیقی وقار اس کائنات کے خالق اور مالک ہی کا ہے۔ اسی طرح سے کبریا یعنی میں بڑا ہوں، یہ کہنے کا حق بھی اسی کو ہے۔ تو یہ دونوں باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی متنبع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بعض دوسری حدیثوں میں بھی، کہ بندے کو اس معاملے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت ادبی اسلوب فرمایا ہے کہ عزت پروردگار کی عزا اور بزرگی اس کی ردا ہے۔ میں نے اس پر لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں خدائی کے شائن شان ہیں، یعنی یہ اللہ ہی ہے کہ جو عزت اور وقار کے الفاظ استعمال کرے، یہ اللہ ہی ہے کہ جو کبریائی کو اپنے لیے خاص قرار دے۔ یہ چیزیں بندوں کے اپنے لیے اختیار کرنے کی نہیں ہیں۔ بندوں کے لیے وقار عاجزی ہے، بندوں کے لیے وقار تواضع ہے، بندوں کے لیے اپنی فروتنی کا اقرار ہے، بندوں کے لیے ان کے کردار اور سیرت کا حسن خشوع اور خضوع ہے۔ تو اس وجہ سے بندوں کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی بندگی کی معرفت کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اگر فی الواقع ہو تو کوئی شخص اس پروردگار کے مقابل میں اپنی عزت اور اپنی بزرگی کے دعوے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو مجھ سے لینے کے لیے جھگڑے گا، مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہے، بندے ہیں، میں نے ان کو بنایا ہے، اور وہ میرے مقابل میں آ کے اپنی عزت کے حوالے دیں، میرے مقابل میں آ کے اپنی کبریائی کا ڈھنڈورا پیٹیں، دوسروں پر دھوس جمائیں، دوسروں کو حقیر سمجھیں، یہ خیال کریں کہ ان کو گویا دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا اور یہ ان کا کوئی استحقاق ہے۔ تو اگر وہ یہ کریں گے تو گویا یہ ردا میرے وجود سے اتارنے کی کوشش کریں گے، یہ اظہار مجھ سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجے میں ان کو عذاب دوں گا۔ قرآن مجید نے اسی بات کو نہایت بلیغ اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے لیے جنت کا فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن مستکبرین، تکبر کرنے والے، اپنی کبریائی کے دعوے کرنے والے، دوسروں پر دھوس جمانے والے اور شیخی بگاڑنے والے سن لیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، وہ خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے بڑا گناہ اگر آپ غور کریں تو یہی ہے کہ انسان اپنی کبریائی کے دعوے کرنے لگ جائے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر دوسروں کو حقیر خیال کر کے ان پر اپنی بڑائی کی دھوس جمانا شروع کر دے۔ یہ اللہ کے نزدیک ناقابل قبول ہے، اور کسی درجے میں بھی کسی بندے کو اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔